غوث پاک فرماتے ہیں میرا نام لیا کرو، میرا نام لیا۔ غوث پاک کا نام ہے عبد القادر، ٹائٹل ہے غوث اعظم، بڑے پیر، بغداد کے راجکمار۔ ایک ہندو کی عورت تھی، وہ کہتی تھی بغداد کے راجکمار، اٹھتے بیٹھتے کہتے اے بغداد کے راجکمار۔ میں یہ واقعہ ابھی نہیں بیان کروں، دوسری کسی موقع پر غوث پاک کا ٹائٹل ہے، نام لیا کرو۔ تو ایک عورت تھی، اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا، تو اس بچے کا نام اس نے رکھ دیا عبد القادر۔ آپ بھی بول دیں کیا رکھا؟ زور سے بولے۔ اب بچہ 10-12 سال کا ہوا نا، وہ جب بچہ 10-12 سال کا ہوا تو ایک غریب عورت تھی، تو بچہ ایک کلاتھ اسٹور میں ایک کپڑے کی دکان پر وہ کام کرنے لگا۔ دیکھیے کپڑے کی دکان پر وہ کام کرنے لگا، تو جو کپڑے کا مالک تھا نا وہ بات میں عبد القادر حساب دو، عبد القادر یہ تھان لاؤ، عبد القادر وہ تھان لاؤ، عبد القادر یہ پیس لاؤ، عبد القادر پانی لاؤ، عبد القادر پھٹکر لاؤ، عبد القادر حساب دو، عبد القادر یہ کام کرو۔ ہر بات میں دن بھر وہ دکاندار اپنے اس نوکر جس کا نام عبد القادر تھا اس کو دوڑاتا رہتا۔ رب کی مرضی ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا دکاندار، وہ کہتا میں قبر میں چلا جاؤں، انتقال ہوا، دفنا دیا گیا۔ جب قبر میں گیا تو اسی قبر میں فرشتے آئے، کہا مر ربک، فرشتوں نے کہا کہ بول تیرے رب کون ہے؟ قبر میں وحشت بہت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں وحشت بہت ہوتی ہے۔ شیخ عبدالحق نے حضور کی حدیث شریف کو جذب القلوب میں نقل کیا، خوف بہت ہوتا ہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہی بات ہو گئی اچانک، وہ کہتا ہے جیسے فرشتوں نے کہا کہ بول تیرا رب کون ہے، تو کہتا ہے کہ میں کفن میں لپٹا ہوا تھا، میں ایک لمحے کے لیے سوچا یار یہ میری دکان ہے کیا، بھول گیا کہ میں مر گیا، ایسا ہو گیا اتفاق۔ اس نے کہا میں نے سوچا کہ یہ تو دکان ہے شاید، تو دکان پہ اس کی کیا عادت تھی، عبد القادر یہ کرو، عبد القادر یہ لاؤ، عبد القادر حساب دو۔ تو جیسے وہ فرشتوں نے کہا کہ مر رب کا، تو اس نے کفن کے اندر سے کہا عبد القادر حساب دو، عبد القادر سبحان اللہ اکبر۔ یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی۔ خدا کی قسم اس کی قبر میں غوث اعظم آ گیا۔ کوئی شک نہ ہو تو بول دے کیا نہیں آ سکتے؟ پڑوسی ملک میں پیر مہر علی شاہ بہت بڑے بزرگ ہیں، گودرا شریف، ٹھیک ہے، ان کا ایک مرید تھا، اپنے پیر صاحب کا پاؤں دبا رہا تھا، اپنے پیر صاحب کا وہ پاؤں دبا رہا تھا، تو پیر صاحب بولے کیا بات ہے؟ بولے حضور دعا کر دے، بولے کائے کے لیے؟ بولے بغداد جاؤں گا، بولے اچھا۔ پھر اس نے حضور دعا کر دے، بولے کائے کے لیے؟ بولے بغداد شریف جاؤں گا۔ پھر وہ پیر دبا رہا تھا، پھر پوچھا پیر مہر علی شاہ صاحب کیا چاہتا ہے؟ بولے حضور دعا کر دے، بغداد شریف جاؤں گا۔ تو پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کیا کرنے بغداد جائے گا؟ اس نے کہا حضور غوث پاک کا روضہ دیکھنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں اگر وہ یہیں آ جائیں تب کتاب اٹھا کے دیکھیں آپ، خدا کی قسم پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں سامنے حضور غوث اعظم کھڑے تھے۔ ہاں پریشان نہ ہو، یہاں بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب عاشق جب غوث پاک کے دیوانے آ سکتے ہیں تو غوث پاک بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی خوشخبری ہے، آپ کے خلیفہ شیخ طلحہ ابو طلحہ بغدادی اور ان کے خلیفہ شیخ صوفی اسد اللہ شاہ بغدادی فرماتے ہیں حضور غوث پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ اللہ اللہ، اس کی قبر میں کون آ گیا؟ غوث پاک۔ کون آیا؟ غوث پاک۔ غوث پاک اسی قبر میں آ گئے۔ فرمایا کہ کیا بات ہے؟ فرشتوں نے آگے سے سوال کرنا ہے، مر رب کا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں بول دو کہ ربی اللہ، بول دو۔ وہ پوچھ رہے ہیں دین کیا ہے؟ تو کہہ دو میرا دین اسلام۔ حضور کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہہ دو کہ نبیوں کے سردار ہیں۔ تینوں سوالوں کا جواب غوث پاک نے دلا دیا، فرشتے واپس چلے گئے۔ اب وہ کہتا ہے دکاندار جو اپنی قبر میں تھا مجھے کچھ ہوش آیا، یار یہ دکان نہیں ہے، یہ تو یار یہ قبرستان ہے، یہ قبر ہے، یہ اوہ میں تو مر گیا تھا،
یہ قبر ہے. اللہ اکبر. میں نے کفن ہٹا کے دیکھا تو سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے اور میں تو عبد القادر کو بلایا تھا. یہ کون بزرگ ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے حضور غوث پاک کا دامن تھام لیا. حضور غوث پاک کا دیکھنا کتنے سمجھدار بڑے گا. میں نے حضور غوث پاک کا دامن تھام لیا اور میں نے کہا کہ آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں. نہیں سمجھ گئے؟ آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں سن، تیرے عبد القادر میں اتنا دم بھی نہیں ہے. تیرے عبد القادر میں اتنا، سنیں آپ، اتنا دم بھی نہیں ہے. وہ تو اس کی پیدائش پر اس کی ماں نے اس کا نام میرے نام پر رکھا تھا. آج جب تو نے کہا عبد القادر حساب دو تو میں اپنے نام کا بھرم بچانے کے لیے تیری قبر میں آ گیا. یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی، جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی. تو اٹھا کے بولو میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. سب کے ہاتھ اٹھیں. میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. حضور غوث اعظم جبہ شریف نے بولا کہ آپ میرے عبد القادر نہیں ہیں. اچھا جبہ شریف باتیں مجھے بات یاد آئی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جبہ شریف بڑا قیمتی پہنتے ہیں. کبھی کبھی جب عمر شریف زیادہ ہو گئی تھی تو کچھ جبے آپ کے بہت قیمتی ہوتے تھے جو اس وقت صرف بادشاہ پہنتے تھے. حضور غوث پاک کی جوتی جو ہے نا، جوتی پہنتے تھے کبھی کبھی تو 20-20 لاکھ روپے کی جوتی کی قیمت ہوتی ہے، لیکن مغرب کے وقت پہنتے تھے، عشاء کے بعد کسی غریب کو دے دیتے تھے. سبحان اللہ. اپنے لیے نہیں پہنتے تھے، غریبوں کے لیے پہنتے تھے. سمجھے؟ ایسے قیمتی جبہ پہن کے جا رہے تھے بغداد شریف کی منڈی میں گئے نا. ایک چور نے کہا یار یہ بابا اکیلے گھوم رہے ہیں، جبہ اتنا قیمتی ہے، ایسا کرو کسی گلی میں نکلتے ہیں پیچھے پیچھے، اگر کوئی نہیں ہوگا تو کسی گلی میں جبے کو پکڑ کے بھاگ جائیں گے. ہم جوان ہیں، یہ ان کی عمر زیادہ ہے، یہ مجھے دوڑا کے پکڑ بھی نہیں سکتے. میں جبہ لے کے بھاگ جاؤں گا، بیچوں گا تو یہ کئی لاکھ کا بکے گا. غوث پاک آگے آگے، وہ چور پیچھے پیچھے. ایک گلی آئی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. چور آگے بڑھا، اس نے غوث پاک کا دامن پکڑ کے کھینچنا چاہا. غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا اے میرے مولا، اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا، چھوٹنے مت دینا. اللہ اللہ. یہ حضور غوث اعظم معلوم ہے کتنے بڑے بزرگ تھے غوث پاک. سن لیں پیسوں میں کتنے بڑے بزرگ تھے. پیسوں میں سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. بل گیٹس ان کے یہاں کوڑے دان میں پڑا ہوا رہتا ہے. لیکن یہ بھی جب دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں آپ کہ کبھی کبھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے لگاتار فجر کی نماز پڑھی. ہم تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ فجر کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ پتیاں کھا کے کبھی کبھی رہتے تھے، پورے پورے سال کبھی کبھی صرف پانی پیتے تھے. حضور غوث اعظم 40 سال تک حضور غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 15 سال تک آپ نے فجر کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھی. حضور غوث اعظم الحمدللہ. سبحان اللہ. دعا کرو اللہ حضور غوث اعظم کے صبر و ضبط کے فیض کے سائے میں ہم سب کو رکھے. آمین. پیسے بہت تھے لیکن غریبوں کے لیے تھے.